إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کی. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے آپ پر شمار کرنا شروع کریں، انہیں گننا چاہیں، تو یہ ہمارے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم ان کی گنتی مکمل نہیں کر سکتے. ہر انسان امیر ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے یا دو چار حرف جانتا ہے، کالا ہے، گورا ہے. اس بات سے قطع نظر کہ اس کے پاس دوسروں سے نعمتیں کم ہیں یا زیادہ ہیں، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بنیادی اساسی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم مرتے دم تک ان پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم اللہ کا شکر نہیں کر سکتے. یہ سانس جو میرے اور آپ کے اندر آ اور جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے اس سانس کے آنے اور جانے کی کیا قیمت ہے. ذرا ان سے پوچھئے جو وینٹیلیٹرز پر ہیں، ان سے پوچھئے جو سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ سانس ایک دفعہ اندر لے جانا پھر لے کر آنا ان کے لیے کتنا دشوار اور مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے. ان سے پوچھئے جن کی نگاہوں کے سامنے دنیا اندھیر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زبان، خوبصورت چہرہ، ہاتھ، قدم
دماغ، باقی جسم کے اعضاء بالکل متناسب رکھے ہیں، توازن کے ساتھ رکھے ہیں۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمتیں اور میں آپ ان کا شکر ادا کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم میں سے بہت سے دن رات واویلا اللہ تعالیٰ کا شکوہ، لوگوں کا شکوہ، زمانے کا شکوہ وہ کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا کاروبار میں اونچ نیچ ہو جائے، تھوڑی سی معمولی سی صحت میں خرابی ہو جائے، تھوڑی سی کوئی گھریلو پریشانی آ جائے، اور ہم نہیں کہتے کہ انسان ان بیماریوں پریشانیوں کو چیخ چیخ کر بلائے، یہ ہرگز مطلب نہیں۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو ہمیشہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری، آفت، بیماری سے، پریشانی سے دور رکھے۔ لیکن آ جائے اگر تو بجائے یہ کہ واویلا، نوح و ماتم اور اللہ کے بارے میں نامناسب اور بعض بیوقوف تو کفریہ حد تک کرے بات، اللہ کے بارے میں زبان سے نکالتے ہیں اور نہ جانے ان کلمات کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کاروبار میں اونچ نیچ ہوئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے عرصے میں کتنا کچھ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کے قابل ہی نہیں تھے۔ انسان اگر اپنی اصل اوقات کو یاد رکھے، اپنی اصل کو نہ بھولے، تو اللہ جو کچھ دیتا ہے انسان تو اس کے قابل بھی نہیں ہے۔ صحت، اس میں کمزوری پیدا ہوئی، عام معاشرتی حالات تھوڑے سے بگڑے، تو سوچئے کہ کتنا پہلے کا عرصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عافیت میں رکھا، اطمینان، سکون، ہر نعمت سے نوازا، اور اب بھی جو مشکل آئی، بیماری آئی، 1 2 3 4 5 چیزوں میں آئی، باقی دسیوں، سینکڑوں یا ہزاروں چیزیں، معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں خیریت اور عافیت رکھی ہوئی ہے۔ شکر جتنا رب ہم سے اپنے لیے کروانا پسند کرتا ہے، افسوس کی بات یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اتنے ہی شکر سے دور اور غافل ہیں۔ پہلی بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر اللہ کے عذابوں سے بچنے کی بات کرتے رہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور ہر انسان اس کا یہ ماٹو، شعار، سمبل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ آئیے ایک ایسا نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں ہم یہاں سے لے کر جائیں کہ اگر ہم اس نسخے پر عمل کر لیں تو اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ نہ صرف عذابوں کو ٹال دے، دور کر دے، بلکہ اس سے مزید بڑھ کر ہمارا قدردان اور شکر گزار ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہو، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے بدرجہ بڑی نعمت کہ اللہ بندے کا شکر گزار اور قدردان ہو جائے، یہ تو اسے ہی ملتی ہے جو بڑی قسمت والا۔ ابھی ابتدا میں ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی، ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم، لوگو
اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ معاذ اللہ انتقام لینا ہے یا بدلہ چکانا ہے یا اسے لذت آتی ہے تکلیف میں مبتلا کر کے؟ جتنا وہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے، ساری دنیا کی مائیں اکٹھی ہو جائیں، ان کی شفقت اپنے بچوں پر اتنی نہیں جتنی اللہ کی اپنی مخلوق پر ہے۔ اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ اگر تم کیا کرو؟ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، پکا پختہ ایمان، توحید والا، شرک سے خالی، اور شکر اس طرح کہ جس طرح اللہ پسند کرتا ہے، دکھاوے کا شکر نہیں، ریا نمود و نمائش کا شکر نہیں، ظاہری کھوکھلا شکر نہیں، دل کی گہرائیوں سے شکر۔ اور ابھی ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ حقیقی شکر سے کیا مراد ہے۔ تو جو بندہ دو کام کرے، شکر گزار بن جائے اللہ کا حقیقی، اور ایمان لے آئے، اللہ نے اسے عذابوں سے نجات اور چھٹکارے کی بشارت دی ہے۔ اور اس سے مزید پڑھ کر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور تمہارا رب بہت زیادہ قدردان اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ مطلب کیا؟ کہ جو بندہ ایمان لے آئے، شکر گزار بن جائے، عذاب تو ٹلیں گے ہی، اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، اس کے ساتھ یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ خود اپنے اس بندے کا قدردان اور شکر گزار بن جائے گا۔ دوسری بات میرے آپ کے سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ وبا بیماری جس سے ابھی ہم پچھلے 5-6 مہینوں سے گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آئندہ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال، معاشرے، ملک و ملت اور تمام امت کو اس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گرد و پیش میں بعض ملکوں میں یہ وبا بیماری شدت سے جاری ہے، افاقے کی بجائے اضافہ ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے ہاں عافیت رکھی ہے، ہمیں بچایا ہوا ہے، تو کیا ہم اللہ کی اس نعمت کے شکر گزار ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، انفرادی اجتماعی سطح پر اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ انفرادی اجتماعی سطح پر اللہ تعالیٰ کی یہ جو عظیم نعمت ہے، اس وبا سے بچاؤ، حفاظت کی، اور بے شمار دوسری نعمتیں، اس کے متعلق بہت سے لوگوں کو شکر کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، اور بڑے بے وقوف ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا آفت سے بچاؤ، بیماری سے ہم بچے ہوئے ہیں، یہ ہماری حکمت عملی اور پلاننگ کا نتیجہ ہے، ہمارے زور بازو اور ہماری عقل عقل کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی پردہ پوشی فرمانے والے ہیں، وگرنہ اندھوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پلے ہے کیا، اندھوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پلے ہے کیا۔ جب بیماری آئی اور تھوڑا سا بیماری نے زور پکڑا تو ہر طرف سے ہاتھ کھڑے کر دیے گئے کہ ہر کوئی اپنا بچاؤ خود کرے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور اب جب کہ اللہ نے اس بیماری سے ہماری حفاظت کا اپنی طرف سے بندوبست فرمایا، تو اب بہت سی جگہوں پر اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری حکمت عملی تھی۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
فرمایا اگر شکر گزار بن جاؤ گے، اگر نعمتوں پر دل کی گہرائیوں سے میرا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ یہاں میرے آپ کے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نعمتوں میں اضافہ کر سکتا ہے؟ بولیے، کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی بفرض محال کوئی کسی کو کچھ دے بھی دے تو کتنے عرصے تک دے سکتا ہے؟ ہم تو کسی کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کچھ دے دیں، چوتھی مرتبہ دل کرتے سے اٹھا کر باہر پھینکیں، یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اور وہ رب وہ ہے کہ ساری دنیا کو ان کی خواہشات کے مطابق دے دے، پھر اس کے خزانوں میں اتنی کمی جتنی سمندر کے پانی میں سوئی ڈبوئی جائے تو سوئی کے ساتھ جتنے قطرے نکلتے ہیں اتنی کمی اس کے خزانوں میں ہے۔ فرمایا نعمتوں پر شکر کرو گے تو مزید اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی، کمی بیشی نہ ہوگی۔ اور اگر کفران نعمت کیا، اگر کہا کہ یہ تو ہم نے کیا ہے، اس میں دوسروں کا کیا دخل ہے، اللہ کا کیا معاذ اللہ فضل ہے، یہ ہماری عقل کل، ہماری قوت بازو، ہماری پلاننگ، ہماری حکمت عملی، تو فرمایا یاد رکھو کہ پھر اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر ساری دنیا مل جائے اس سے کوئی چھٹکارا نہیں دلا سکتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ مثال سے بات سمجھتے ہیں، گھر میں چھوٹی سی بیماری آ جائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، چھوٹی سی بیماری آ جائے، انسان علاج کرا کرا کے پگلا ہو جائے، افاقہ نہ ہو، صحت واپس نہ آئے تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اور یہ کوئی فضائی خیالی باتیں نہیں، ہمارے روزمرہ زندگی کے مشاہدات ہیں کہ کتنی ایسی بیماریاں جو بظاہر دیکھنے میں معمولی لگتی، کتنے ہی انسان ان کی وجہ سے اللہ کا حکم اور پھر ان کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مطلب کیا؟ کہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے، عذاب آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے تو پھر صرف بہانہ بنتا ہے، پھر صرف بہانہ بنتا ہے، اور کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے گرفت سے بچا نہیں سکتا ہے۔ تیسری بات، تیسرا نقطہ میرے آپ کے سمجھنا چاہیے کہ ابھی جو ہم نے شکر کی بات کی کہ ہمیں اللہ کا حقیقی شکر گزار بننا ہے تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہو اور اللہ کے عذاب سے گرفت سے ہم محفوظ رہیں، یہ شکر کیا چیز ہے؟ شکر کیا چیز ہے؟ اور امام راغب اصفہانی اور دوسرے ائمہ نے کتنی بہترین بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا قید النعم بالشکر، کہا اگر نعمتوں کا دوام چاہتے ہو، نعمتوں کا تسلسل چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ نعمتیں کبھی ختم نہ ہو، تو انہیں شکر کی بیڑیاں پہنا دو، اتنا اللہ کا شکر کرو کہ وہ نعمتیں تم سے کبھی روٹھنے نہ پائیں، کبھی تم سے دور نہ جائیں، کبھی تم سے چھینی نہ جائیں۔ اب جب ہم نے یہ بات سنی شکر کی، تو شکر ہے کیا؟ ہمارے نزدیک یا بہت سے لوگوں کے نزدیک شکر زبان سے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر اور اس طرح کے 2-4 کلمات کہنے، یہ ہم نے شکر کی انتہا کر دی ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے 1-2-4 منٹ نکال کر اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اے اللہ، اب آپ مزید ہم سے کیا چاہتے ہیں؟
ہم نے تو آپ کے شکر کی انتہا کر دی کہ عربی میں بھی الحمدللہ کہہ دیا، اردو میں بھی کہہ دیا، اور اگر کوئی انگریزی بولنے والا ہے اس نے انگریزی میں بھی 2-4 لفظ کہہ دیے، تو گویا شکر کی انتہا ہو گئی۔ اور بعض بے وقوف ایسے بھی ہیں کہ اگر زبان سے نہ کہیں تو دل سے یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ پر بڑا احسان کیا ہے، کہ شکر ادا کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، شکر کا یہ مفہوم، شکر کا یہ معنی، شکر کا یہ تصور ناقص ہے، غیر مکمل ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ زبان حال سے، زبان قال سے بھی، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور میرے اور آپ کے بدن کا انگ انگ، ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ، وہ بھی اللہ کے شکر میں رنگ جائے۔ اور اگر ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں تو ہمارا شکر ناقص ہے، اور نہ جانے اللہ کے ہاں قابل قبول ہے بھی کہ نہیں۔ کیا مراد پورے شکر کی؟ پورا شکر یہ کہ ہم سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک اپنے تمام معاملات کو اس طرح رکھیں جس طرح کہ اللہ نے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ہر وہ بات کریں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور ہر اس بات سے دور رہیں جس سے اللہ نے روکا ہے۔ اگر شکر کے اس معیار کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو پھر اللہ لگتی کہیں ہم میں سے کتنے لوگ شکر اس کے ترازو پر، میزان پر پورے اترتے ہیں۔ ہم تو زبان سے 2-4 شکر کے لفظ کہہ کر سمجھتے ہیں کہ اب ہم آزاد ہیں، اب ہم جو چاہے کریں، ہم پر اللہ کی کوئی گرفت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا ہے۔ اور ہماری انفرادی اجتماعی بہت بڑی بدقسمتی یہ کہ غلطیاں، گناہ تو ہم کرتے ہیں اور ہر انسان کرتا ہے، لیکن ہماری بہت بڑی بدقسمتی یہ کہ غلطی کا احساس گناہ، احساس جرم جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے نزدیک ختم ہو چکا ہے۔ احساس ہی نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اور جب کسی قوم کے، فرد، ملت کے دل سے احساس مٹ جائے تو وہ سمجھ لے کہ ہلاکت، تباہی ان پر آیا چاہتی ہے۔ تو تیسری بات مجھے آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی جو بے شمار نعمتیں، لاتعداد عنایات، نوازشات، میں آپ اس کا شکر ادا کریں۔ کس طرح؟ زبان سے بھی، اور ہمارے بدن کا، جسم کا انگ انگ اللہ کے شکر اور اللہ تعالیٰ کے روبرو جھک جائے، اس طرح جس طرح کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام احکامات پر عمل کیا جائے، اور جن باتوں سے روکا ہے ان باتوں سے رک جایا جائے۔ چوتھی اور آخری بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی یہ کہ ہر انسان ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اور ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے بھی ہمیں اسی بات کی تاکید کی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھو۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ یہ شکر جو ہے یہ ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں یا کسی اور کے فائدے کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے۔ تو اگر کوئی انسان اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، دانش مند، غور و فکر کرنے والا، خرد رکھنے والا کہتا ہے، تو اس کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے۔ ویسے بڑے بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں، انٹلیکچوئلز کہلاتے ہیں، اگر یہ عقل کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو کہاں کی دانش اور کہاں کی عقل؟ کہ اگر ہم اپنے فائدے کے لیے اللہ کا شکر ادا نہ کریں
اور صحیح معنوں میں شکر گزار نہ بن جائیں تو پھر ہم سے زیادہ احمق اور بے وقوف کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، ارشاحالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ جن آفات میں، مشکلات میں، بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک کے بہی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ تمام کائنات کے مسلمان مظلوم و مقہور ان کی مدد فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔